अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सरदार। यूट्यूब चैनल मैं और आपसे आज जो आपसे बातें शेयर करूंगा, आज मेरे सामने से एक तस्वीर गुजरी तो मैंने कहा कि आज इस पर ही बात की जाए। उसमें ये था कि वेस्ट में डेवलपरों ने मकानों के लिए जगह खरीदी और उसके मिडल में एक फार्म हाउस था जिसने अपना फार्म हाउस देने से इनकार कर दिया। तो डेवलपरों ने $33 मिलियन तक उसको कीमत लगा दी, लेकिन उसने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि इसमें मेरी यादें वाबस्ता हैं, मैं इसको फ़रोख्त नहीं करना चाहता। तो डेवलपरों ने अपने तमाम नक्शों को चेंज किया और उसके फार्म को हर तरफ से सड़क बना के बाकी अपनी ज़मीन पे मकानात तमीर कर दिए। तो दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या है कि बरतानिया के अंदर एक मोटरवे बन रहा था। मोटरवे के साथ जहाँ बनने लगा, एक औरत की रिहाइश आ गई। वो भी फार्म था, लेकिन उसकी रिहाइश मोटरवे के साथ आ गई। उस औरत ने अपनी रिहाइश देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस रिहाइश में मेरे खावंद की यादें हैं, मेरी जवानी की यादें हैं, मेरे बच्चों का बचपने की यादें हैं, उनका लड़कपन की यादें हैं, उनकी जवानी की यादें हैं। मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती। केस अदालत में चला गया तो अदालत ने उस औरत के हक में फैसला दिया और सिर्फ उस मकान की वजह से उनको मोटरवे का सारा नक्शा चेंज करना पड़ा। दोस्तों, इसके मुकाबले में आओ अब हम पाकिस्तान में देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कोई भी शहर हो, यहाँ पे बड़े डेवलपर जब जगह खरीदते हैं अपनी कॉलोनियाँ बनाने की, अगर उसमें किसी ज़मींदार की जो बेचना नहीं चाहता उसकी ज़मीन आ जाती है तो उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती हासिल कर ली जाती है और उस ज़मीन की कीमत भी डेवलपर अपनी मर्ज़ी से देता है, जो वहाँ पे औसत बै चलती है। और नतीजा में ये एक वाक़या नहीं या एक ज़मींदार का वाक़या नहीं, सैकड़ों ज़मींदारों के साथ पाकिस्तान के अंदर ये जुल्म हो चुका है। और अगर किसी के पास पैसे थे, उसने उन लोगों ने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया तो उनको अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिल सका। वो उनके केस 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, 8-8 साल से अदालतों में पेशी पे ही नहीं लग रहे। उनकी तारीखें ही नहीं निकल रही। अगर निकलती हैं तो फिर तारीख पड़ जाती है और फिर फाइल कहीं सर्द खाने में चली जाती है। उसके बाद ये लाहौर का वाक़या, नया सिटी जो बन रहा था, उसमें ज़बरदस्ती ज़मींदारों से ज़मीनें ली गई। बसते घरों को बेघर कर दिया गया नए शहर आबाद करने के लिए। तो दोस्तों,
پاکستان میں بھی قانون وہی ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہیں، لیکن عوام کے لیے نہیں ہے، غریب کسان کے لیے نہیں ہے۔ عام عوام جس کے 2 4 10 کلے زمین ہے، ان کو تو وکیل کرنا پاکستان میں مشکل ہے، اور عدالتوں میں ان لوگوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ میں کسی وقت یا ٹی وی پروگراموں پہ دیکھتا ہوں بحث مباحثہ، بڑے بڑے وکلاء آئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار آئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اینکر آئے ہوتے ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر صرف الیکشن کے سوا اور کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں کہ الیکشن کتنے دنوں میں ہونا ہے، کس نے کروانا ہے، الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے، اور صرف آئین کے اندر ہی نہیں، اسی ایک چیپٹر کی ہائی کورٹوں کو، سپریم کورٹ کو فکر ہے۔ باقی جو فنڈامنٹل رائٹس عوام کے ہیں، جو عوام کی تذلیل پاکستان میں کی جاتی ہے، وہ تو نہ سپریم کورٹ کو نظر آتی ہے، نہ ہائی کورٹ کے ججوں کو نظر آتی ہے، نہ کسی اور ادارے کو نظر آتی ہے۔ وہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح دوسرے ملکوں میں جانوروں کے لیے بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، گدھوں کے لیے بھی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی لک آفٹر کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کہ ان کا بھی چیریٹیاں بنی ہوئی ہیں، جو ان کی جو لوگ اپنے جانوروں کو بہت زیادہ بیماری کی شکل میں باہر پھینک دیتے ہیں، وہ لوگ ان جانوروں کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر اگر سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، ججوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو صرف آئین میں سے کے اندر سے صرف ایک چیز ہی، ایک ہی چیپٹر نظر آتا ہے کہ الیکشن کیسے ہونے ہیں، کیسے کروانے ہیں۔ تو دوستو، میں نے آپ کو سامنے یہ 2 واقعات رکھے کہ ان سے صرف اس لیے زمینیں نہیں لے سکے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ان جگہوں سے یادیں وابستہ ہیں، ہم یہ نہیں دینا چاہتے، تو ان کو اپنے نقشے، اپنے ڈیزائن کالونیوں کے تبدیل کرنے پڑے، گورنمنٹ کو اپنا موٹر وے کا پلان چینج کرنا پڑا، صرف ایک عورت کے اس بات پہ کہہ دینے سے کہ میں یہ جگہ نہیں دے سکتی، یہاں پہ ہماری یادیں وابستہ ہیں، اور وہ عدالت نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو دوستو، جب میں یہ سارے شہروں کے جو گاؤں کے گاؤں، یہ جو لاہور میں نیو سٹی بن رہا تھا، اس میں پتہ نہیں کتنے گاؤں، کتنے سینکڑوں خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا، زبردستی بلڈوزر لگا دیے گئے۔ کیا وہ ٹی وی والوں نے نہیں دیکھا؟ کیا وہ ججوں کے کانوں تک خبر نہیں گئی؟ کیا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کانوں تک خبر نہیں گئی؟ لیکن گئی ضرور ہے، لیکن ان کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دوستو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو بھی ہدایت دے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسے عوام اللہ تعالیٰ ویسے حکمران مسلط کر دیتا ہے، اور حکمرانوں کو بھی اور اہل اقتدار جتنے بھی عہدوں پہ لوگ ہیں جو عوام کی بھلائی کر سکتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے،
ان سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تاکہ ہمارا پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکے، جو کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جب پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ لوگ پاکستانی ہونے پہ کہتے تو اب بھی ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، جب ہم پاکستان پر فخر کر سکیں گے، پاکستان بھی دوسرے ممالک کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کل پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔